اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد کباڑیہ صاحب، خواتین و حضرات، انور مسعود صاحب، السلام علیکم۔ دیر سے آنے پر معذرت تو سبھی چاہتے ہیں، لیکن میں انور مسعود صاحب کی تھوڑی سی بات سے اتنا لطف اندوز ہوا کہ میں نے سوچا اور تھوڑی دیر سے آتا تھا تاکہ احمد کباڑیہ صاحب کی جو باتیں رہ گئی تھیں وہ بھی یہ آپ سے شیئر کر لیں، اور کبھی آپ ہمیں مغرب کے بعد بلائیے گا تو ہم بھی تشریف لے آئیں گے آپ کے پاس۔ مجھے ابھی ہمارے جو فہیم صاحب ہیں نظر آ رہے ہیں، جی فہیم بھائی، میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے یہ کتاب پہلے نہیں پڑھی تھی، میں بھی اس میں سے کچھ دو چار لفظ پڑھ لیتا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے کام کے نہیں ہے کیونکہ ہم اس میں مارکیٹنگ سکھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جھوٹ بولنا تو نہیں سکھا رہے نا، کہتے نہیں اس میں احمد کباڑیہ صاحب نے سب سچ سچ لکھا ہے، تو میں نے کہا پھر ایسی مارکیٹنگ چل نہیں سکتی جس میں سچ ہو، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو آپ نے کتاب میں ضرور یقیناً لکھا ہے، تحریر کیا ہے، وہ اس وقت حاضر کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر پاکستان کسی چیز میں پیچھے ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کیا دنیا کے، پاکستان کا برانڈ نہیں بن سکا، جہاں ہم میں بہت ساری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن وہاں بہت کچھ ہمارے پاس اچھا بھی ہے جسے ہم مارکیٹ دنیا میں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نارتھرن ایریاز کے وہ خوبصورت مناظر ہیں، ہمارے پاس کشمیر کی بہت خوبصورت وادیاں ہیں، اور پورے پاکستان میں سندھ، پنجاب، بلوچستان اور KP کے میں ایسے مناظر ضرور ہیں جسے اگر صحیح طرح دنیا کے سامنے مارکیٹ کیا جائے اور وہ نظر آئے کہ پاکستان میں سب کچھ بھی برا نہیں ہو رہا، کچھ اچھا بھی ہو رہا، کیونکہ ہم شاید سبھی کچھ بن گئے ہیں، اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا سیاستدان اور سبھی کچھ سوائے اچھا پاکستان کا، اور شاید اب اس چیز کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اچھا پاکستان کریں، کیونکہ جہاں پاکستان اپنے معاشی بحران سے گزر رہا ہے وہاں سب سے بڑا ہمارا معاشرتی بحران ہے، اور معاشرتی بحران جب تک اس پر ہم قابو نہیں پائیں گے معاشی بحران سے نہیں نکل سکتے۔ اور معاشرتی بحران کیا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے اپنی پوری قوم کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ پہلے تو یہ طے کرنا مشکل ہے کہ میں شیعہ ہوں کہ سنی، اور پھر جب میں اس سے نکلتا ہوں تو پھر میں کیا ہوں، مہاجر ہوں، پنجابی ہوں، پٹھان ہوں، کیا ہوں؟ اور تیسرا سیاست میں بھی بڑھ چکا، اب یہ مشکل ہو گیا ہے کہ ایک ہی خاندان میں، ایک ہی فیملی میں ہم کس سیاسی جماعت سے تعلق ہیں، تو پاکستان پیچھے رہ گیا، اور یہ 3 چیزیں آگے آ گئی، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں پاکستان کے پاس بے انتہا ٹیلنٹ موجود ہے، جہاں ہم دنیا میں جا کے ہر شعبے میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں۔ آج اگر US میں میں بہترین ڈاکٹرز تلاش کرتا ہوں تو پاکستان میں، ورلڈ بینک میں میں بہترین بینکرز تلاش کرتا ہوں تو پاکستانی، آج میں سعودی عرب میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا بینکنگ نظام کس نے بنایا، تو وہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کا پہلا اسٹیٹ بینک گورنر 15 سال تک پاکستان میں۔ اگر میں ایمریٹس ایئر لائن میں ٹریول کرتا ہوں تو اس کے بورڈنگ کارڈ پر فلائٹ نمبر سے پہلے EK لکھا ہوا ہے، E سے ایمریٹس ہے اور K سے کراچی ہے، کیونکہ ان کی پہلی فلائٹ کراچی کے لیے تھی، پہلا جہاز PIA نے دیا تھا،
पहला पायलट PIE ने ट्रेंड किया। तो पाकिस्तानी बहैसियत फर्द के तो मुझे दुनिया में हर जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन बहैसियत कौम के ही नजर आ रहे। मैं अपने मुल्क में अगर किसी से पूछता हूँ पंजाब से ताल्लुक रखने वाले के, तो कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, तो वो ये कहता है मैं सियालकोट में, और कोई लाहौर का है, KB में कोई स्वात का है, कोई मालाकंड का है, सिंध में कोई सागर का है, कोई मीरपुर खास का है, और बलूचिस्तान में कोई कोयटा और ज़ियारत का है, लेकिन कहीं कोई अपने मुंह से पाकिस्तानी नहीं गया। जबकि तरक्की पजीर ममालिक जिनका हम तज़किया करते हैं अपने आप से, तुर्किया की मिसाल लेते हैं, वहाँ अगर हम किसी से पूछते हैं तो आप कौन हैं, तो वो कहता है बड़े फख्र से कि मैं तुर्क हूँ। और कोई मलई है, कोई हिंदुस्तानी है, कोई चाइनीज़ है, अल्लाह करे कि वो दिन आए कि हम सब एक पाकिस्तानी होने का सबूत भी दें और कुछ ऐसा ज़रूर करें। जैसे आज हमारे अहमद कवाडिया साहब ने एक बुक लिखी है, और मैं समझता हूँ कि ये एक संगीत होगा जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे, जो मार्केटिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, वो इस बुक को पढ़ेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे को एक किताब की शक्ल दी है। और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ अहमद कवाडिया साहब, आपकी पूरी फैमिली को और आपके मरहूम वालिद लतीफ़ कवाडिया साहब को, जिसकी फाउंडेशन भी आप चला रहे हैं, और उनकी जो खिदमत इस पाकिस्तान के लिए थी उसको आगे बढ़ाया। तो इसी तरह सभी लोग कुछ ना कुछ जब तक नहीं करेंगे, देखिए सबसे अच्छा काम और सस्ता काम है बातें करना, जो हम सभी पिछले 77 सालों से कर रहे हैं। हमें अगर सिर्फ मिल जाए और हम अनवर मकसूद साहब की कुछ बातों को, क्योंकि हम सिर्फ मुस्कुराहट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर अमल करें, जो ये बात तज्जिया कहें या वैसे कहते हैं, उनमें अगर हम सोचें बहुत वजन मौजूद, सिर्फ अमल नहीं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, तस्लीम नहीं कर रहे। हम एक दूसरे को ठीक करने लगे। काश कि हम इस मुल्क को ठीक करें, जो कि बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें मिला, और एक सिमत पर चलने की कोशिश करें जहाँ पूरे वतन की भलाई हो, पूरी कौम की भलाई हो। ये ना हो कि 77 साल गुजार दिए और इस पे किसी शायर ने खूब कहा कि उम्र से फरेबे सफर खा रहा, एक उम्र से फरेबे सफर खा रहा हूँ मैं, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहा हूँ। तो पहले मालूम करें कौन सही है, कौन सा रास्ता सही है, और फिर अगर हम अज़्म करें और इरादा करें कि हमें ठीक करना है इस पाकिस्तान, हमें उस सब में आके खड़ा होना है जहाँ अहमद कवाडिया साहब खड़े हैं, अहमद मकसूद साहब खड़े हैं, जहाँ हम कुछ ना कुछ करने की तकदोड़ में शामिल हों। जब तक हम अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, ये पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। हम बातें और दावे करते रहे। किसी ने दावा किया था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दूंगा, किसी ने दावा किया था कि वहाँ यूनिवर्सिटीज बनेंगी, किसी ने दावा किया था कि वहाँ दरवाजे 24 घंटे खुले होंगे, लेकिन उन दावों को मैंने बगैर दावा और वादा किए पूरा कर दिया। तो जिस तरह देखिए, कहते हैं ना काम बोलता है। अनवर मकसूद साहब ने कहा पता नहीं कितनी देर तक बैठे रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम बैठे ना भी रहे किसी को, तो आने वालों के लिए सिर्फ मिसालें छोड़ दें कि हर आने वाला उस काम के पीछे अपने आप को लगाए और मेहनत करे। तो इस पर किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात की है, शेर कहा है, और मैं हमेशा उस शेर को दोहराता हूँ कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता नहीं से।
اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. انور مقصود صاحب کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رہے. اسی طرح یہ ہمیں اپنی خوبصورت پیاری پیاری باتوں سے، تجزیوں سے، تجربوں سے ہماری رہنمائی کرتے رہیں. احمد جبیڈیا صاحب، آپ کو، آپ کی پوری فیملی کو، آپ کی ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے جس سے رہتی دنیا تک لوگ فائدہ اٹھا سکیں. میں بس صرف یہی دو باتیں آپ سے کہنا چاہتا تھا، لیکن ایک آخری بات، یقین کریں دل دکھتا ہے. ہم اپنے قوم کے لیے اور اپنے لیے کچھ نہیں کرتے. ہمیں نظام کو بدلنا ہو، سوچ کو بدلنا ہو. ہمیں تنقید والی سوچ سے تصحیح والی سوچ پر آنا. اور یقین جانیے اگر ہم سب نے اپنا اپنا حصہ اس پاکستان کی ترقی کے لیے ڈالنا شروع کر دیا تو یقیناً اس کے ثمرات اٹھیں گے. آج گورنر ہاؤس میں جو 50,000 بچے آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز کر رہے ہیں، مجھے اس وقت یقین جانیے اتنی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے ملٹری سیکٹری بتاتے ہیں کہ اب کوئی بچہ بچی $300 کما رہا ہے، کوئی $600 کما رہا ہے، کوئی $800 کما رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس وسائل نہیں تھے کہ یہ $3,000 والا کورس مفت میں کر رہے ہیں، ورنہ $3,000 ان کے پاس نہیں تھے. اور میں نے یہ سارے انیشیٹو جس میں فری بریک فاسٹ ہے، لیپ ٹاپ کی تقسیم ہے، موٹر سائیکل دے رہے ہیں کہ FIR کریں، اس میں $1 گورنمنٹ آف سندھ، گورنر ہاؤس یا گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے. کسی ٹیکس پیئر کا کوئی پیسہ شامل نہیں ہے. یہ ہم اپنی مدد اور آپ جیسے بہت سارے دوستوں کی مدد سے کریں. اس کا مطلب اگر ہم سب چاہیں جو صاحب حیثیت ہے، صاحب سرور ہے، وہ اپنا ٹائم اور تھوڑی تھوڑی اپنی جو محنت ہے اگر لوگوں کے لیے نکال لے پائیں، یقین جانیں میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، انتہائی سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کیا. اور میں سمجھتا ہوں آخرت میں بھی شاید یہی چیز کام آئے گی جو آپ دوسروں کے لیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.